شجاع نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے۔ وہ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہو کر حصار کی جانب آیا، جس میں جلتی موم بتی آدھی سے بھی آدھی باقی رہ گئی تھی، یعنی کہ بس چند منٹ اور باقی تھے اس کے ختم ہونے میں۔ اس کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، جس سے اس کے سر پر بندھی سفید پٹی تو بالکل سرخ ہو ہی گئی تھی، جبکہ چہرہ بھی پورا خون آلود ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی حصار میں داخل ہونا چاہا تو یکدم بہت تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی کسی نے پیچھے سے اس کا گلا پکڑ لیا اور اسے پوری قوت سے دبانے لگا، جس سے بچنے کی کوشش میں وہ پھر پیٹھ کے بل زمین پر گرا، جس کے بعد پیچھے سے گلا دبانے والی وہ خوفناک بلا اب اس کے سینے پر بیٹھی پوری جان لگا کر اس کا گلا دبا رہی تھی، جو کہ وہی بھیانک عورت تھی جس کے باعث اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اسی طرح مزاحمت کرتے ہوئے نظریں موم بتی کی جانب کی تو پتہ چلا کہ بس اب وہ اپنے اختتام پر ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ اتنی تیز ہوا کے چلنے کے باوجود حصار میں موم بتی ایسے جل رہی تھی جیسے شیشے کے باکس میں رکھی ہو، اور اس تک ہوا نہیں جا رہی۔ تبھی اس کے ذہن میں کوندا لپکا اور اسے خیال آیا کہ اسے تو موم بتی کو دیکھتے ہوئے ورد کرنا تھا، پھر چاہے وہ خود حصار کے اندر ہو یا باہر۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے زیر لب بمشکل ہی سہی لیکن نظریں موم بتی پر مرکوز کر کے پھر سے ورد شروع کر دیا۔ اس کے پڑھتے ہی وہ بلا وحشیانہ انداز میں چلاتے ہوئے مزید زور سے اس کا گلا دبانے لگی، جس سے اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، مگر اس نے ورد نہیں روکا۔ بس صرف چند کچھ لمحوں کا کھیل اور باقی تھا۔ شجاع کی سانسیں جواب دینے لگی تھیں، مسلسل سر سے بہتا خون اس کی توانائی ختم کر رہا تھا، مگر وہ ان آخری لمحوں میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ زندگی کی بازی ہارنے سے قبل وہ آتشی و خاکی کے بیچ کی یہ جنگ جیت جائے۔ اس کی ابلتی ہوئی نظریں ہنوز موم بتی پر تھیں، جو بس کسی بھی وقت پگھل کر ختم ہونے والی تھی، اور اگلے چند لمحوں بعد وہ گھڑی بھی آ گئی اور یہ موم بتی بھی پگھل کر ختم ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! عین اسی وقت اذان فجر کی صدا بلند ہوئی۔ اس کے سینے پر موجود وہ بلا یکدم اس کا گلا چھوڑتے ہوئے بہت ہی دل خراش انداز میں چلائی، جیسے وہ بہت تکلیف میں آ گئی ہو، اور یوں ہی وحشت ناک انداز میں چیختے ہوئے وہ بالآخر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی، اور وہ تیز آندھی بھی اچانک ایسے تھمی جیسے چلی ہی نہ ہو۔ وہ جسم ڈھیلا چھوڑے زمین پر پڑا، اپنی بند اپنی بند ہوتی آنکھوں سے حصار میں پگھل چکی اس موم بتی کو دیکھ کر آخری مرتبہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا، اور ساتھ ہی ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کن پٹی کی جانب پھسلا، اور پھر بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کا سر بے جان ہو کر ایک جانب ڈھلک گیا۔ صدقہ اتارنے کو اس کی جان کا مجھے اپنی جان وارنی پڑی۔ جنگ محبت میں فتح لازم تھی تو مجھے زندگی کی بازی ہارنی پڑی۔ از فریال خان۔ کرسی پر بندھی صوفیہ، جو حلق کے بل چلانے کے بعد اب بکھرے بالوں کے ہمراہ سر جھکائے غصے سے گھرا رہی تھی، یکدم ہی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے یکدم گردن اٹھا کر سر اوپر چھت کی جانب کیا اور مچلتے ہوئے ایسی آوازیں نکالنے لگی گویا بہت شدید تکلیف میں ہو۔ اسے دیکھ کر یہ لوگ بھی گھبرا گئے۔ اچانک اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے منہ کھولا تو آہستہ آہستہ اس کے منہ سے کالا دھواں نکلنا شروع ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں بھر گیا، جبکہ صوفیہ کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ شاید اسے یہ اگلنے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سیاہ دھواں مکمل طور پر صوفیہ کے اندر سے باہر آیا تو وہ بے جان ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی، جبکہ اس کے اندر سے نکلنے والا دھواں اب پورے کمرے میں گول گول ہوا کے بھنور کی مانند گھوم رہا تھا، اور اس سے بہت ہی ہولناک و دل خراش آوازیں بھی آ رہی تھیں، جسے دیکھتے ہوئے عبداللہ صاحب زیر لب تیزی سے کچھ پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ دونوں گھبرائی ہوئی نظروں سے بس یہ سب دیکھے جا رہے تھے۔ یوں ہی گھومتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے کم ہونے لگا اور بالآخر ختم ہو گیا، جس کے بعد اب وہاں مکمل خاموشی چھا گئی، جبکہ صوفیہ ابھی تک ویسے ہی بے حس و حرکت ایک جانب جھولی ہوئی تھی۔ عمل کامیاب رہا، وہ چلا گیا، عبداللہ صاحب آنکھیں کھولتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات پر بے سختہ دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صوفیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو اسے چھت پر گھومتا پنکھا نظر آیا۔ پھر اس نے گردن موڑی تو علم ہوا کہ وہ کسی کمرے کے بیڈ پر موجود ہے،
جو کہ اس کے لیے انجان تھا، جبکہ اس کے پیروں کے پاس ہی ابائے میں ملبوس عفیفہ بیٹھی ہوئی تھی، جس نے فی الحال نقاب ہٹا دیا تھا۔ میں کہاں ہوں اور باقی سب کہاں ہیں؟ شجاع ٹھیک ہیں؟ صوفیہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں، لیکن یہ آپ کا کمرہ نہیں، گیسٹ روم ہے، اسی لیے آپ کو اجنبی لگ رہا ہے۔ باقی بابا جان باہر ہال میں ہیں، جبکہ کامی باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے سارے سوالوں کے جوابات دیے، مگر شجاع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شجاع ابھی تک گھر نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ صبح کے 6 بج رہے ہیں اور انشاءاللہ شجاع بھائی بھی جلدی گھر آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے ٹالتے ہوئے تسلی دی، کہ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ہم سب تو حصار میں بیٹھے تھے نا، اسے اپنی حالت کا خیال آیا، جس کے بعد عفیفہ نے رات کو پیش آنے والی ساری داستان منوان اسے سنا دی، جس سے وہ آنکھوں میں حیرانی اور لبوں پر خاموشی لیے سنتی رہی۔ پھر آپ کو کمرے میں لٹانے کے بعد بابا جان نے انہیں کہا کہ وہ جا کر شجاع بھائی کو ڈھونڈیں، جس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ شجاع بھائی کو لے کر ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں۔ بالآخر اس نے شجاع کے بارے میں بتایا۔ کیا وہ ہاسپٹل میں ہے؟ لیکن کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبرا کر بےتابی سے پوچھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ مجھے شجاع کے پاس جانا ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر اچانک ہی اس کے جسم میں درد اٹھا، جس کے باعث وہ لڑکھڑا گئی۔ ابھی ابھی آپ اس کے حملے سے سنبھلی ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ پلیز لیٹ جائیں۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے شجاع کے پاس جانا ہے، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ رکیں، باہر بابا جان ہیں، یہ اوڑھ لیں۔ عفیفہ بیڈ پر سے اس کی شال اٹھاتے ہوئے اس کی جانب آئی، جسے اس نے فکر میں فراموش کر دیا تھا۔ شکریہ، اس نے شال لیتے ہوئے کہا اور اسے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ جلدی سے باہر آئی، جس کے پیچھے عفیفہ بھی لپکی۔ بیٹی، باہر کیوں آ گئیں آپ؟ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے یوں بےتابی سے باہر آتا دیکھ کر ہال میں موجود تسبیح پڑھتے ہوئے عبداللہ صاحب چونک گئے۔ مجھے شجاع کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے منت کی۔ بیٹی، ان کے پاس کامی ہیں، آپ ابھی وہاں نہیں جا سکیں گی، آپ کو کمزوری ہو رہی ہوگی، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے پلیز وہاں جانے دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، اس نے کہتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے، جس پر انہوں نے بے ساختہ لب بھینچے۔ لیکن بیٹی، آپ وہاں کیسے جائیں گی؟ انہوں نے فکر کا اظہار کیا۔ میں چلے جاؤں گی اکیلی، اس سے پہلے بھی میں نے اکیلے ہی کیے ہیں سارے کام، آپ بس پلیز مجھے جانے دیں، اسے جلدی سے کہتے ہوئے پھر التجا کی، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کامی ہسپتال کے کوریڈور میں لائن سے لگی کرسیوں میں سے ایک پر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھا خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس خون میں لت پت بے حس و حرکت حالت میں شجاع اسے ملا تھا، اس سے اس کا دل کانپ گیا تھا۔ نہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور نہ دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ اور اب ڈاکٹر جو تھوڑی دیر قبل اسے دل خراش خبر سنا کر گئے تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ صوفیہ کو وہ اس کے بارے میں کیسے بتائے گا۔ کامی! یکدم اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک جانب سے بےتاب صوفیہ اسی کی طرف آ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے نقاب و عبائے میں ملبوس عبداللہ حسین کی بھی چیئر کو دھکیلتی عفیفہ بھی تھی۔ ان لوگوں کی غیر متوقع آمد پر وہ حیران ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ یہاں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ شجاع کہاں ہے کامی؟ اب کیسے ہیں وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تم ملے ان سے؟ بات کی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے، جس پر بجائے کوئی جواب دینے کے وہ پرنم آنکھوں سے لب بھینچی اسے دیکھنے لگا۔ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ اسے بات بدلنی چاہیے۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ شجاع کیسے ہیں؟ اور یہ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ تم روئے تھے، تم کیوں رو رہے تھے؟ شجاع ٹھیک ہے نا؟ بولو کامی، اس نے گریبان پکڑے وہ دیوانہ وار پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خون بہت بہہ گیا ہے، اگلے 12 گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں آیا تو یا تو وہ کوما میں چلے جائیں گے یا پھر… اس نے نظریں زمین پر گاڑے بڑی مشکل سے آدھی ادھوری بات بتائی، جسے سن کر بے ساختہ ہی اس کی گرفت گریبان پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی گئی، جبکہ نزدیک موجود عبداللہ حسین اور عفیفہ کو بھی یہ سن کر دکھ بھری حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے بچنے کی کوئی کچھ نہیں ہوگا شجاع کو، ان ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا، تم چپ رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی بات کاٹ کر کہتے ہوئے یکدم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔
جسے سنبھالنے کے لیے جلدی سے عفیفہ نے آگے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی، جبکہ کامی جو اتنی دیر سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا اب اس کی ہمت بھی جواب دے گئی، جس کے باعث وہ بھی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر رونے لگا، جس پر عبداللہ حسین ہاتھ سے ویل چیئر کے ٹائر چلاتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، یہ لوگ ابھی تک وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے، جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں سننے کو ملی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے اور آپ لوگ کب سے ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ چلیں میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ کامی ان کے بے آرام ہونے کے خیال پر عبداللہ صاحب سے مخاطب ہوا۔ ارے نہیں بیٹے، آپ لوگوں کو یوں مصیبت کے وقت تنہا چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگے گا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے سہولت سے ٹال دیا۔ کامی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ لوگ کل شام سے ہمارے ساتھ ہیں، تھک گئے ہوں گے، گھر چلے جائیں، پھر بھلے سے رات یا کل پھر آ جائیے گا۔ شجاع کو بھی انشاءاللہ تب تک ہوش آ جائے گا تو پھر اس سے بھی مل لیجیے گا آپ۔ ابھی آپ کا اتنی دیر بیٹھنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صوفیہ نے بھی ان لوگوں کی جانب آتے ہوئے تائید کی۔ ارے بیٹی ہم ٹھیک ہیں، وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں بابا جان، آپ کا اتنا بے آرام ہونا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو گھر چلنا ہوگا۔ اب عفیفہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ لو، پورا لشکر ہی میرے خلاف ہو گیا ہے، اب تو لگتا ہے ہار ماننی ہی پڑے گی۔ وہ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ جس ہار میں اپنا فائدہ ہو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب چلیں میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ کامی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جیتے ہم ہارے، لے چلیں ہمیں۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے ہتھیار ڈالے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، گھبرائیے گا نہیں، عفیفہ کہتے ہوئے صوفیہ کے گلے لگی۔ آمین، بہت شکریہ ہماری اتنی مدد کرنے کے لیے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے شکر گزار ہوئی۔ شکر تو بس اس رب کا جس نے تمام نعمتوں سے نوازا، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ کامی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بھی بالکل اپنے باپ کی طرح باتیں کرتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ ان کی بیٹی ہے اور انہی کی تربیت میں بڑی ہوئی ہے تو انہی کے جیسی ہوگی نا، اور اپنے اس بے تکے خیال پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ چلیں، کامی نے کہا، ضرور، باقی آپ لوگ اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھیے گا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، انہوں نے پھر سے تاکید کی۔ جس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد صوفیہ دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب ڈاکٹر اسے زندگی کی نوید سنائیں گے۔ صوفیہ جی، تھوڑی دیر بعد کامی پکارتا ہوا اس کی جانب آیا۔ تم واپس کیوں آ گئے اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ انہیں کار میں بٹھا کر آپ کو یہ دینے آیا ہوں، اس نے کہتے ہوئے ایک سفید لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ تامتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ کل رات شجاع بھائی نے مجھے یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب ان کی موت کی تصدیق ہو جائے تو میں یہ آپ کو دے دوں، مگر مجھے لگا کہ یہ ابھی ہی دے دینا چاہیے، اسی لیے آ گیا۔ بائی گاڈ پرومس، میں نے اسے کھول کر پڑھا نہیں ہے، اس نے اچھی خاصی وضاحت کی، جبکہ لفظ موت کی تصدیق پر اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھر لیا ہو۔ تھینکس، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ وہ لفافہ لے کر کرسی پر آ بیٹھی اور اس میں موجود کاغذ نکال کر خالی لفافہ اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ آخر شجاع نے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ پھر بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے آہستہ سے یہ طے شدہ کاغذ کھولا اور اسے پڑھنے لگی۔ صوفیہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں میں لازمی تم سے کہنا چاہتا تھا، مگر روبرو اسی لیے نہیں کہا کیونکہ پھر تمہارا رد عمل دیکھ کر شاید میری وہ ہمت ٹوٹ جاتی جو میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس سے لڑنے کے لیے اکٹھا کی تھی، کیونکہ پھر میرے اندر تمہارے ساتھ جینے کی خواہش زور پکڑنے لگتی اور مجھے موت کو گلے لگاتے ہوئے یہ سوچ کر ڈر لگتا کہ تم سے دور جانا پڑے گا، لیکن تمہاری زندگی کے لیے میری موت بھی ضروری تھی، جو کہ اب واقعی ہو چکی ہے۔ تو کچھ باتیں تمہیں بتانا چاہوں گا۔ میں نے ہمیشہ تم سے کہا کہ میں تمہاری مدد صرف اسی لیے کر رہا ہوں
تاکہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ حالانکہ یہ سچ نہیں تھا۔ ہاں، شروع میں میری نیت یہی تھی، مگر پھر بعد میں ہر مشکل کے وقت تمہارے ساتھ اسی لیے کھڑا رہا کیونکہ بات غلطی، ازالے اور پسند سے بھی بہت آگے جا چکی تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ کیا میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ اور یاد کرو کہ میں نے جواب دینے سے پہلے تمہاری طرف دیکھا تھا کہ شاید تم بنا بولے سمجھ جاؤ۔ مگر مجھے اندازہ ہوا کہ اشارہ صرف سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خیر، اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی پچھلی پوری 27 سالہ زندگی کا موازنہ تمہارے ساتھ گزارے ان 1.5 ماہ سے کروں تو یہ کچھ عرصہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ رہا۔ حالانکہ اس دوران ہم نے صرف مصیبتیں اور اس منحوس آبنوز کے حملے ہی جھیلے، مگر ہم ساتھ تھے۔ یہ سب سے خوبصورت بات تھی۔ اور وہ جو اس دن تم اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پتہ ہے کتنا ڈر گیا تھا میں؟ تمہیں بھی لگتا ہے مزہ آتا تھا مجھے اپنے پیچھے دوڑانے میں؟ اور ایک بات بتاؤں، مجھے بھی اچھا لگتا تھا دن رات تمہاری فکر میں ہلکان رہنا۔ اب یہ مت سوچنا کہ کیوں۔ اتنی ساری وضاحتوں کے بعد تو تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیوں۔ بلکہ چلو بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ بلکہ چھوڑو نہیں بتاتا، کچھ تم خود بھی سمجھنا سیکھو۔ بس اب جہاں بھی رہو اپنا خود سے بہت خیال رکھنا، کیونکہ اب کوئی شجاع تمہیں بچانے نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اب سوچ سمجھ کر مصیبت میں پڑنا لڑکی۔ باقی طلاق کی ضرورت تو رہی نہیں، کیونکہ آپ پروموٹ ہو کر سیدھا بیوہ کے عہدے پر آ گئی ہیں، اور ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے تمہارے لیے کہ لوگوں کو زیادہ وضاحتیں نہیں دینی پڑیں گی۔ اور بہت کچھ لکھ لیا میں نے۔ اتنا لمبا اگر میں نے پیپر میں سوال کا جواب لکھا ہوتا تو یقیناً ٹاپ کرتا میں۔ لیکن اب تم اچھے نمبروں سے اپنی ادھوری پڑھائی پوری کر لینا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، خود کو سنبھال کر رکھنا، یہ سوچ کر کہ تمہاری جان میری جان کا بدلہ ہے، اور ہو سکے تو کبھی کبھی مجھے یاد کر لینا۔ تمہارا مرحوم شوہر شجاع۔ خط پڑھتے ہوئے آنسو تو پہلے ہی اس کی آنکھوں سے رواں ہو چکے تھے، اور اب وہ اس خط کو سینے سے لگائے بے ساختہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ اسے پتہ تھا کہ شجاع نے جان بوجھ کر کچھ سنجیدہ باتیں ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں کرنے کی کوشش اسی لیے کی تھی تاکہ جب صوفیہ یہ پڑھے تو وہ مسکرائے نہ کہ رونے لگے۔ مگر اسے اب کون بتاتا کہ اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہنسانے کے بجائے وہ اسے مزید رلا گیا تھا۔ وہ جو ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے اکثر ہنساتا ہے اتنا کہ رلا دیتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد کامی ان لوگوں کو چھوڑ کر ہاتھ میں جوس کی بوتل لیے صوفیہ کی جانب آیا، جو ہنوز وہ کاغذ سینے سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ گو کہ اب وہ رو رو کر چپ ہو گئی تھی، مگر اسے دیکھ کر کوئی بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل بے تحاشا روئی ہے۔ صوفیہ جی، وہ پکارتا ہوا اس کی جانب آیا، جس پر اس نے یکدم اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ یہ پی لیں، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے آپ نے؟ وہ جوس کی بوتل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کامی، تم پی لو، اس نے بیزاری سے انکار کیا۔ میں نے راستے میں پی لیا ہے، اب آپ پی لیجئے، ورنہ شجاع بھائی ہوش میں آنے کے بعد مجھے ڈانٹیں گے کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ اس نے جان بوجھ کر شجاع کا نام لے کر اسے اکسایا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بوتل تھام لی۔ چھوڑ آئے انہیں گھر خیریت سے؟ دوبارہ آئیں گے کیا وہ لوگ؟ اس نے بوتل کھولتے ہوئے بات بدلی۔ جی خیریت سے چھوڑ دیا، باقی انہوں نے کہا کہ جب شجاع بھائی کو ہوش آ جائے تو انہیں بتا دوں، پھر وہ ملنے آئیں گے، اور ساتھ وہی کہہ رہے تھے کہ کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اسے دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کرتے ہوئے بتایا۔ بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھی، آج کل ایسے مخلص لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہہ کر جوس پینے لگی۔ بہت اچھے ہیں، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں تائید کی۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا کیا؟ کامی کو یکدم خیال آیا۔ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ شجاع حیدر کے ساتھ آپ لوگ ہیں؟ تبھی ایک نرس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ جی ہم ہی ہیں، کہیے۔ کامی کہتے ہوئے کھڑا ہوا، جبکہ صوفیہ بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ گئی۔ آپ کو ڈاکٹر روم میں بلا رہے ہیں، اس نے عام سے انداز میں اطلاع دی، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باقی جسم پر تو کوئی گہری چوٹ نہیں ہے، بس اوپری خراشیں ہیں، لیکن ان کے سر پر آئی گہری چوٹ
جان لیवा حد تک خطرناک ہے، اسی لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پاسبل ہے کہ انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے، یا شاید وہ لمبے عرصے کے لیے کوما میں چلے جائیں، یا پھر ایک اور خدشہ بھی ہے۔ شجاع کے بیڈ کے نزدیک کھڑے ادھیڑ عمر ڈاکٹر کہتے ہوئے رکے۔ وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ صوفیہ نے بےتابی سے پوچھا، جبکہ اس کے برابر میں کھڑا کامی بھی بے چین تھا۔ یا پھر ممکن ہے کہ ان کی یادداشت چلی گئی ہو۔ انہوں نے بات مکمل کی، جس پر دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن اس کا بھی ابھی ہمیں خدشہ ہے، اصل بات ان کے ہوش میں آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ لہٰذا آپ لوگ دعا کریں کہ اگلے چند گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے۔ انہوں نے پھر خود ہی بات کی وضاحت کی۔ مگر یہ دونوں مزید متفکر ہو گئے اور سامنے بیڈ پر لیٹے شجاع کو دیکھنے لگے، جو سر پر پٹی بندھی پٹی اور مصنوعی آکسیجن ماسک کے ساتھ دنیا سے بالکل بے خبر تھا۔ دوپہر بھی اب رات میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر شجاع نے اب تک کوئی حرکت نہیں کی تھی، جس کے باعث کوریڈور میں موجود یہ دو نفوس سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ صوفیہ دونوں بازو سینے پر باندھے اپنے لاکٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ کامی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اس انتظار میں کہ شاید ابھی ڈاکٹر یا نرس آ کر انہیں خوشخبری سنائے کہ شجاع کو ہوش آ گیا ہے۔ مگر یہ انتظار طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ صوفیہ بھی ہسپتال کے در و دیوار کا جائزہ لیتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ یکدم کسی خیال آنے پر وہ چونکتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ کامی؟ اس نے اچانک ہی اسے پکارا۔ جی؟ وہ اس کی جانب آیا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، شجاع بھی پرائیویٹ روم میں ہے، اور یہاں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو تم نے اب تک کا خرچہ کیسے اٹھایا؟ اور پھر ڈسچارج ہو جانے کے بعد کا بل کیسے ادا کرو گی تم؟ اس نے کچھ سوال اٹھائے، جن پر بجائے کوئی جواب دینے کے وہ لب بھینچے سفید ٹائلز کے فرش کو دیکھنے لگا، گویا لفظ ترتیب دے رہا ہو۔ اگر سچ بتاؤں گا تو آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ وہ کہتے ہوئے اس کی برابر والی کرسی پر آ بیٹھا۔ نہیں کروں گی، بتاؤ۔ اس کے انداز میں وہ مزید ٹھٹک گئی تھی، لیکن اصل بات جاننے کے لیے خود کو نارمل ہی رکھا۔ دراصل جب قبرستان جا کر ڈھونڈنے پر مجھے زخمی حالت میں شجاع بھائی ملے تھے، تب میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کون سے ہاسپٹل لے کر جاؤں۔ یہ قریب تھا، اسی لیے یہیں لے آیا۔ پھر جب ڈاکٹر اندر ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے، تب میرے پاس رومان جعفری کا فون آیا، یہ بتانے کے لیے کہ کل زاہد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مطلب آونوس بہت غصے میں ہے، لہٰذا ہم سب ہوشیار رہیں۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ شجاع بھائی نے اس طرح سے سب عمل کیا، جس کے بعد وہ چلا گیا ہے، مگر شجاع بھائی کی حالت بہت خراب ہے، جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی کہا کہ پیسوں کی پرواہ کیے بنا میں شجاع بھائی کا بہتر سے بہتر علاج کرواؤں۔ وہ کسی بھی قیمت پر ٹھیک ہو جانے چاہیے، باقی بل وغیرہ وہ دے دیں گے۔ مجھے ان کی پیشکش بری نہیں لگی، لہٰذا میں مان گیا۔ اس نے فرش کو تکتے ہوئے آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتائی، جسے وہ حیرت زدہ سی سنتی رہی۔ کامی، تم نے رومان جعفری سے مدد لی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہی ان کی وجہ سے ہیں؟ ساری بات سن کر وہ حیرانی سے بولی۔ جی، اسی لیے مدد لی ہے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب اس مصیبت میں پھنسانے والے وہ ہیں، تو اب اس سے نکلنے میں مدد کرنا فرض بنتا ہے ان کا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلیل دی، جس پر وہ محض ایک گہری سانس لے کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، تبھی ایک نرس ان کی جانب آئی۔ جی؟ کامی متوجہ ہوا، جبکہ صوفیہ بھی اپنی جگہ پر سے اٹھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر بلا رہے ہیں آپ کو روم میں۔ اس نے بظاہر پیشہ ورانہ انداز میں خبر دی تھی، لیکن دراصل ان کے لیے یہ زندگی کی نوید تھی۔ یہ بات سنتے ہی دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صبح سے ان کے چہروں پر جو دکھ و فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ یکدم ہی چھٹنے لگے اور اس کی جگہ امید نے لے لی۔ دونوں بےتابی سے روم کی جانب بڑھے تاکہ اس سے مل لیں۔ پہلے صوفیہ اندر آئی اور اس کے پیچھے کامی تھا۔ سامنے ہی شجاع بیڈ پر لیٹا، آنکھیں کھولے اپنے نزدیک ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، بائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، جبکہ منہ پر لگا مصنوعی آکسیجن کا ماسک شاید ڈاکٹر نے ابھی ابھی ہی بات کرنے کے لیے تھوڑا نیچے سرکایا تھا۔ آ گئے آپ لوگ، آئیے بات کیجیے ان سے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ڈاکٹر چند قدم پیچھے ہوئے۔
صوفیہ بےتابی سے اس کے قریب آئی، کامی بھی اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ شجاع، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ صوفیہ نے ذرا سا جھک کر نرمی سے استفسار کیا۔ آپ کون؟ شجاع نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گئی، اور اس نے حیرانی سے پلٹ کر کامی کی جانب دیکھا جو خود اس کی بات پر چونک گیا تھا۔ شجاع، میں صوفیہ ہوں، تمہاری بیوی۔ تم مجھے نہیں پہچان رہے؟ وہ حیرت بھرے تعصب سے بولی۔ میری بیوی؟ لیکن میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ صوفیہ سے زیادہ حیران تھا۔ شجاع بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا میں بھی نہیں یاد آپ کو؟ اب کامی کہتا ہوا آگے آیا۔ نہیں، کون لوگ ہیں آپ؟ وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھا، جبکہ ان دونوں پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اب آپ لوگ پلیز باہر جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ تبھی ڈاکٹر نے مداخلت کی، جس کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کو باہر آنا پڑا۔ مگر باہر جاتے ہوئے بھی صوفیہ بار بار پلٹ کر شجاع کی جانب دیکھتی رہی، جو چند لمحوں میں ان لوگوں سے یکسر انجان ہو گیا تھا اور نہ جانے کب تک رہنے والا تھا۔ ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا، چوٹ سے ان کی یادداشت پر اثر پڑ گیا ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ جلد ہی ریکور کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بتاتے ہوئے تسلی دی۔ کب تک ریکور کرنے کی امید ہے ڈاکٹر؟ کوریڈور میں کھڑی صوفیہ نے تعصب سے پوچھا۔ ایگزیکٹلی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید چند ہفتوں یا مہینوں تک۔ باقی آپ لوگ کوشش کرتے رہیں انہیں پرانی یادیں یاد دلانے کی، اس سے جلد بہتری آنے کی امید ہے۔ انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کچھ ہدایت دی، جس پر کامی اور صوفیہ نے تعصب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور انہیں ڈسچارج کب تک کریں گے یہاں سے ڈاکٹر؟ کامی نے دوسرا سوال اٹھایا۔ فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن 2 روز بعد شاید یہ گھر جا سکے، انہوں نے اندازاً بتایا۔ ایکسکیوز می، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے، جبکہ یہ دونوں یہیں کھڑے رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شجاع کی جان بچ جانے پر شکر کروں یا یادداشت چلے جانے پر افسوس، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کرب سے بولی۔ آپ بس دعا کریں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، کامی نے اسے حوصلہ دیا، کیونکہ اس وقت انہیں ہی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے سب سنبھالنا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ لڑکا کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، بس صبح کا نکلا رات کو لوٹتا ہے، مگر آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ پرسوں کی پوری رات، کل کا پورا دن اور رات گزر گئے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل تک فون پر رابطے میں تھا تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ ایک دوست کی طبیعت خراب ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل آیا ہوا ہوں، اور اب فون بھی بن جا رہا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آپ صحیح وقت پر واپس آ گئے، اب جا کر ڈھونڈیں پلیز اسے۔ شمائلہ بنا رکے اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھے اس کا منیب سے ایک ہی کہتی گئی۔ مطلب ہے کہ اس کی مجھے طاقتیں پتا ہے بڑھتی یہ جا کس کے رہی ہیں، ساتھ کن چکروں میں جس کے الجھا آگے ہوا میرے ہے، تم وظائف فکر اثر مت کھو کرو، رہے ہیں۔ ناشتہ بناؤ، میں وہ آتا ہوں اسے لے متفکر کر۔ سے نتیجے پر پہنچے۔ منیب تو اب پرسوچ ہم کیا انداز میں کریں؟ کہتے کامی نے ہوئے اپنی سوال جگہ پر اٹھایا۔ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمارا اس حصار میں شمائلہ بھی بیٹھنا فکر بیکار مندی ہے، سے اپنی کیونکہ جگہ پر سے اٹھی، ایک تو وہ جبکہ اپنے پاس اصلی رکھا ہدف اس تک کا پہنچ ہینڈ گیا کیری ہے، بتا رہا دوسرا تھا اس حصار کہ میں وہ بھی اب ابھی اثر ابھی نہیں سفر رہا سے ہے، لوٹا ہے۔ لہٰذا ہمیں دونوں ابھی لاؤنج میں اب کیسے کھڑے بھی تھے کر کہ کے تبھی فجر کامی ہونے وہاں تک اسے داخل روکنا ہوا ہوگا۔ اور غیر انہوں نے متوقع طور پر فوراً منیب فیصلہ کو کیا، وہاں جس کے دیکھ کر بعد یہ دنگ لوگ رہ جلدی گیا، سے اسٹڈی روم کی جبکہ جانب کامی بڑھے۔ کا حلیہ دیکھ کر یہ دونوں بہت بھی مشکل حیران سے ہو خود پر گئے، قابو رکھتے ہوئے کیونکہ شجاع نے پرسوں پہلی موم بلیک بتی سلیو کا لیس ورد جیکٹ کے مکمل ساتھ جو کیا، اور آسمانی جیسے رنگ ہی کی وہ ٹی موم شرٹ بتی پہن پگھل کر کر ختم ہوئی، وہ گھر سے اس نکلا کے تھا، ارد اب گرد اس پر شور خون کے کرتی وہ دھبے لگے عجیب و ہوئے تھے غریب جو کہ مخلوقات خشک بھی ہو چکے یکدم تھے، خود ہی غائب ہو اور گئیں، یہ شجاع جس پر اسے کے سکون سر کی سے سانس بہنے لی، والا وہی مگر خون تھا مصیبت ابھی ٹلی جو نہیں تھی، اسے اسی لیے ہسپتال اس نے لاتے ہوئے فوراً اس کے دوسری کپڑوں موم پر بتی لگ گیا جلائی تھا۔ اور ایک بار پھر ورد کامی، شروع کر دیا۔ کہاں تھے تم، اور یہ خون کیسا ہے؟ شمائلہ حیرت زدہ سی اس کی جانب آئی۔ جیجو، آپ کب آئے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے منیب سے مخاطب ہوا۔ تمہاری باجی جو پوچھ رہی ہیں اس کا جواب دو، اس نے بھی سنجیدگی سے اس کی بات نظر انداز کی۔ کہاں تھے تم کامی پرسوں سے؟ پتہ ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے، تمہارے جیجو ابھی ابھی واپس لوٹے ہیں اور بنا آرام کی ابھی یہ تمہیں ڈھونڈنے نکل رہے تھے۔ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ شمائلہ نے اب سختی سے استفسار کیا۔ میں ہاسپٹل میں تھا شجاع بھائی کے ساتھ، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ کیا کیا ہوا ہے اسے؟ منیب کو حیرانی ہوئی، جس کے بعد ایک گہری سانس لے کر کامی نے اول سے آخر تک سب کچھ منوان انہیں بتا دیا، جسے دونوں دم سادھے سنتے رہے، کیونکہ اب مزید کچھ چھپانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اور رات میں صوفیہ جی کو اکیلے ہاسپٹل میں چھوڑ کر آنا مجھے اچھا نہیں لگا،
اسی لیے اب صبح آیا ہوں۔ وہ بھی انہوں نے بہت اصرار کیا تھا کہ میں کپڑے وغیرہ بدل لوں، اور ساتھ ہی میرا موبائل چارج ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اسی لیے رابطہ نہیں کر سکا۔ سب بتا کے وہ آخر میں بولا، کامی تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا ضرورت تھی یہ بھوت پریت کے چکر میں پڑنے کی؟ شمائلہ حیرت سے بولی، باجی میں نہیں تھا ان چکروں میں، بلکہ وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، میں تو بس ان کی مدد کر رہا تھا، اور اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، بس شجاع بھائی کی طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے، اس نے وضاحت کی۔ دیکھا کہتا تھا نا میں کہ ایک دن اس لڑکی کی وجہ سے پھنسے گا وہ مصیبت میں، مگر بجائے میری بات سمجھنے کے الٹا مجھ سے لڑنے لگتا تھا وہ۔ اب آ گیا نا نتیجہ؟ ساری بات سن کر منیب طنزیہ انداز میں بولا، جیجو پلیز یہ وقت طنز مارنے کا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے کا ہے، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے ان کا دفاع کیا، جس پر منیب اسے گھورنے لگا۔ اچھا جاؤ، جا کر کپڑے بدلو، پھر ناشتہ کر کے میں بھی چلتا ہوں ہاسپٹل۔ منیب نے گویا ہار مانی، جس پر وہ یکدم ہوش ہو گیا۔ صوفیہ کب سے بیڈ کے نزدیک رکھے اسٹول پر بیٹھی شجاع کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، جو دوائیوں کے زیر اثر فی الحال نیند میں تھا۔ تبھی اس کی پلکیں لرزی، مطلب وہ بیدار ہونے لگا تھا، جسے دیکھ کر اس کی کچھ امید بندھی، اور وہ مزید آگے ہو کر بے تابی سے اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں اٹھائیں تو اسے اپنے نزدیک ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو آنکھوں میں بیتابی کی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شجاع اب کیسے ہو تم؟ صوفیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب ملا۔ مجھے پہچانا تم نے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا، جس پر شجاع کے نفی میں گردن ہلاتے ہی اوس گر گئی۔ میں صوفیہ ہوں، تمہاری بیوی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ مجھے نہیں یاد آ رہا کچھ بھی، آپ میری بیوی کیسے ہیں؟ ہماری شادی کب ہوئی؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ یاد کرو 2 ماہ پہلے ہم ملے تھے، تم نے مجھے ایک گھر دلایا تھا جس میں جن کا سایہ تھا، اور اس کی وجہ سے میں مصیبت میں آ گئی تھی۔ پھر تم نے میری بہت مدد کی۔ 1 ماہ پہلے ہاسپٹل میں ہی ہمارا نکاح ہوا تھا، اور پرسوں رات کو اسی جن سے آزادی دلانے کے لیے تم قبرستان گئے تھے عمل کرنے، جہاں تم اتنی بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس نے مختصر طور پر ساری باتیں یاد دلائیں۔ کیا؟ جن؟ قبرستان؟ گھر؟ نکاح؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آہ! وہ مسلسل الجھتا جا رہا تھا، جس کے باعث اس کے سر میں درد ہونے لگا اور منہ سے آہ نکلی۔ اچھا ریلیکس، نہیں یاد آ رہا تو کوئی بات نہیں، تم ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ اجنبیت دیکھ کر اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ ذہن پر زور دینے کی وجہ سے ان کے سر میں درد اٹھ گیا تھا، اسی لیے ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سو گئے۔ کوریڈور میں کھڑی صوفیہ نے بتایا، میرا تو سر چکرا گیا ہے یہ سب جان کر۔ سوچا تھا کہ واپس آتے ہی شجاع کو گڈ نیوز دوں گا کہ اس کے لیے ایک بہت اچھی جاب ملی ہے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس کے تو فیوز ہی اڑ گئے ہیں۔ منیب منیب حیرت سے بولا، ڈاکٹر نے کہا تو ہے کہ یہ سب وقتی ہے، اگر ہم انہیں پرانی یادیں یاد دلاتے رہیں تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کامی نے دھیان دیا۔ اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائے وہ۔ ویسے ڈسچارج ہونے کے بعد کہاں لے کر جاؤ گے اسے؟ منیب نے کہتے ہوئے بات بدلی، میں سوچ رہی تھی کہ فی الحال ہمارا وہیں واپس جانا ٹھیک ہے، کیونکہ اس گھر سے ہماری کچھ بہت ہی ناقابل فراموش یادیں جڑ چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ شجاع جلد وہاں ریکور ہو جائے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے ان دونوں کی رائے جاننا چاہی، جس پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئے۔ 2 سے 3 روز تک ہسپتال میں رہنے کے بعد بالآخر آج شجاع کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور اب یہ لوگ سیاہ کرولا میں موجود اسی گھر کی جانب گامزن تھے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، یعنی ہاؤس نمبر 396۔ کامی کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ صوفیہ شجاع کے ہمراہ پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، جو کہ خاموشی سے بس باہر دوڑتے بھاگتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک کچھ یاد نہیں آیا تھا، وہ ہنوز سب کو اجنبی نظروں سے دیکھتا تھا، مگر ان لوگوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی تھی اور کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گلی میں داخل ہو کر گھر کے نزدیک آئی تو اس پر نظر پڑتے ہی شجاع کے ذہن میں کچھ دھندلے سے منظر ابھرے، جس کے باعث اس کے چہرے کا تاثر کچھ بدلا۔
جسے صوفیہ نے فوراً بھانپ لیا کیونکہ یہ رد عمل تھوڑا حوصلہ افزا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو دونوں اس سے باہر نکلے اور پھر کامی نے ہاتھ پکڑ کر شجاع کو باہر نکالا، جو کہ تعجب خیز نظروں سے گھر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کامی اور صوفیہ نے پر امید نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آئیں شجاع بھائی، کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ پھر یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے، جس کے بعد کمرے میں آنے تک شجاع ہر جگہ کو یوں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا گویا پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، جس سے ان دونوں کی بھی کچھ امید بندھی۔ اب بس دیکھنا یہ تھا کہ یہ امید حقیقت ہوتی ہے یا محض خیال ہی رہ جائے گی۔ شجاع کو گھر آئے آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بس خاموش بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو تکتا رہتا اور کچھ پوچھو تو ناسمجھی سے الجھے الجھے جواب دینے لگتا۔ کامی اور صوفیہ ہر طرح سے اس کی یادداشت واپس لانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر نتیجہ اب بھی صفر تھا، لیکن انہوں نے بھی ہار نہیں مانی۔ اس وقت بھی شجاع جینز اور فل آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، سر پر پٹی باندھے، گیلری میں ریلنگ کے پاس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا خالی خالی نظروں سے آسمان میں موجود تاروں کو تک رہا تھا، جو شاید چاند کی غیر موجودگی میں اسے یاد کرتے ہوئے آپس میں اس کی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی صوفیہ بھی آ کر اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس کی نظریں ہنوز آسمان پر تھیں۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفیہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اپنے آپ کو، اس نے اسی انداز میں جواب دیا، جس پر بجائے کوئی جواب دینے کے صوفیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، جس کے باعث وہ بھی نظروں کا زاویہ بدل کر اب اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر میری آنکھوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ضرور کامیاب ہوگے۔ صوفیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، جس پر وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک بات کہوں؟ شجاع نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے دوسرا اس کے گال پر رکھتے ہوئے اجازت چاہی۔ کہو۔ اس نے بھی دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، میں بس یادداشت جانے کا ناٹک کر رہا تھا، اس نے آہستہ سے بتایا، اور صوفیہ کی جو آنکھیں اس کی قربت کی خمار میں مدہوش ہو کر بند ہونے کے قریب تھیں، اس کی اس کی بات سن کر حیرانی سے یکدم پوری کھل گئیں۔ کیا کہا؟ جو ہاتھ اسے شجاع کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے انہی سے اس نے اسے پیچھے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ میں بس تم لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آئی ایم سوری، اس نے ہنستے ہوئے وضاحت کی، جبکہ وہ اس انکشاف پر ششدر رہ گئی۔ اتنا خطرناک کھیل؟ وہ حیرت سے بولی۔ دیکھو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دراصل وہ وضاحت کرنے ہی لگا تھا کہ صوفیہ نے آس پاس متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ذرا فاصلے پر پڑی جھاڑو اٹھا لی، جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اب تم نہیں بچو گے، اس نے جھاڑو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے اس نے وضاحت کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور وہ بھی غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس کے پیچھے لپ کی۔ صوفیہ لگ جائے گی مجھے، اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے باز رکھنا چاہا۔ اچھی بات ہے، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی، یہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی اور تمہیں مذاق سوچ رہا تھا۔ وہ بھی جھاڑو پکڑے تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ہنوز ہنستے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا، جیسے ہی ہال کے وسط میں پہنچا تو وہ سامنے سے کامی آتا ہوا نظر آیا، جس کے پاس اب گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے شجاع اور اس کے پیچھے جھاڑو لے کر دوڑتی صوفیہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر رک گیا۔ اسے لگا کہ آبنوس واپس آ کر پھر صوفیہ پر حاوی ہو گیا ہے، اور اسی اثنا میں شجاع اس کے پیچھے آ کے اسے آڑ بنا کر بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ صوفیہ جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں، آنکھیں دکھائیں اپنی۔ کیا پھر آبنوس واپس آ گیا ہے؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی صوفیہ کی آنکھوں کو دیکھنا چاہا، جو اس کے پیچھے چھپتے شجاع پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آبنوس واپس نہیں آیا ہے، بلکہ تمہارے شجاع بھائی نے ایک منحوس مذاق کیا ہے، اس نے کہتے ہوئے شجاع کی جانب آنا چاہا، مگر وہ کامی کو پکڑ کے پھر بیچ میں لے آیا۔ کیا مطلب؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مطلب کہ کوئی یادداشت نہیں گئی ہے ان کی، یہ کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ۔ اس نے ایک جگہ رک کر غصے سے انکشاف کیا۔ کیا؟
اب حیران ہونے کی پاری اس کی تھی۔ یہ سچ ہے شجاع بھائی؟ اب وہ حیرت زدہ سا اس کی جانب پلٹا۔ یار یہ سچ ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد فوری طور پر مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا اور پھر گھر آ کے مجھے سب کچھ پوری طرح یاد آ گیا۔ مگر تم لوگوں کا پریشان سا رد عمل دیکھ کر اچانک ہی مجھے سے شرارت سوچی اور میں نے کچھ یاد نہ آنے کا تھوڑا اور ناٹک کیا۔ میں بس اسی لیے ایسا کر رہا تھا کہ تاکہ جو برے حالات پیچھے گزرے تم لوگ انہیں بھول سکو اور ہم کچھ وقت مزید ساتھ رہ سکیں، اور اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اس نے جلدی جلدی ساری وضاحت کرتے ہوئے آخر میں معذرت کی، جس پر دونوں اسے خاموشی سے گھورتے رہے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو یار، سوری سوری بول تو دیا ہے میں نے، اس نے ان کی نظروں سے گھبرا کر کہا۔ بس اتنی سی بات پر آپ اتنا غصہ کر رہی تھی ان پر؟ کامی بجائے اسے کچھ کہنے کے صوفیہ سے بولا۔ اتنی سی بات، اس پورے عرصے میں جان حلق میں آ گئی تھی ہماری، اور تم اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہو؟ اب وہ کامی پر حیران ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسے غصہ تھوڑی کرتا، اس نے کہتے ہوئے صوفیہ کے ہاتھ سے جھاڑو لی۔ تو پھر کیا کرتے؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ تو میں اب تک ان کی مرمت کر چکا ہوتا، اس نے کہتے کے ساتھ ہی جھاڑو شجاع کی کمر پر ماری۔ یار کامی تو بھی اس کے ساتھ مل گیا، وہ کمر سہلاتے ہوئے پھر الٹے قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کے چکر میں اتنی خواری اٹھائی، راتوں کی نیند حرام کی، اوپر سے گھر والوں کی ڈانٹ الگ کھائی، اور آپ کو شرارت سوچ رہی تھی؟ ابھی اتارتا ہوں میں یہ شرارت کا بھوت۔ وہ جھاڑو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی جانب لپکا، جس سے بچنے کے لیے اس نے ایک بار پھر بھاگنا شروع کر دیا، اور اب اس کا رخ دوبارہ اوپر کی جانب تھا، جبکہ اس کے پیچھے جھاڑو پکڑے کامی دوڑا چلا آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے صوفیہ بھی تھی، جن کے عتاب سے آج شجاع کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔